السلام علیکم ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سمینہ پاشا آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، کل جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم مختلف موضوعات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کل ہم نے کافی ایک ہی موضوع کے اوپر جامع گفتگو کی، یعنی توبہ کے حوالے سے۔ تو آئیے آج مزید سوالات شامل کریں گے۔ معروف روحانی اسکالر سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آج تھوڑا میں مسلم امہ کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں۔ ہمیں ہر جگہ پر مختلف ممالک میں، مختلف مسلمان ملکوں میں خاص طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ پیچھے کی طرف ہیں، دبے ہوئے ہیں، اور جو باقی قومیں ہیں وہ مغلوب ہیں، سپر پاورز ہیں۔ آخر مسلمانوں کے اس زوال کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجوہات کوئی ایسی نہیں جس کے لیے آپ کو کسی راکٹ سائنس کی ضرورت ہو یہ جاننے کے لیے کہ مسلمان دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے۔ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے۔ 1400 سال سے ذرا زیادہ وقت گزر گیا، لیکن ہم گفتگو کی آسانی کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے۔ جی، یہ جو فگر 1400 سال پہلے ہے، یہ اصل میں دو حصوں میں ہے۔ اسلام کے پہلے 700 سال ہے اور بعد کے 700 سال۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جب مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے ہجرت کے فوراً بعد، تو اس وقت عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا، کئی روز فاقے گزرے ہیں۔ جنگ خندق کا قصہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے تھے پیٹ پر بھوک مٹانے کے لیے۔ ہماری حالت یہ تھی اس وقت۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بہتر ہوتے گئے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت آیا تو پھر ہماری حالت میں بڑی تیزی سے تبدیلی ہوئی۔ اس زمانے میں فتوحات بھی بہت تھیں کہ تقریباً 220 مربع میل روزانہ کے حساب سے ہماری سلطنت وسیع ہو رہی تھی۔ زکوٰۃ دینے والے تو تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ مالی لحاظ سے ہم وہاں جا پہنچے تھے۔ جو ورلڈ پاورز تھیں وہ ہمارے نام سے کانپتی تھیں۔ ہم کچھ بھی نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھ لیں کہ اس زمانے میں ہمارے پاس کیا چیز تھی یا ہم کس چیز پہ عمل کر رہے تھے، تو رب تعالیٰ نے ہمیں اتنا عروج عطا فرما دیا۔ کیا آج وہ ہمارے پاس ہے اور اس کے باوجود ہم پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے، یا وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہماری اس زمانے کی دیانتداری اور راست گوئی کا اندازہ ایک واقعہ سے لگا لیجیے آپ کہ ایک صاحب جو مدینہ آئے تھے ان کے ہاتھ سے وہاں قتل ہو گیا، گرفتار کر لیے گئے۔ اب اس کی فیملی وہ چھوڑ آیا تھا ایک صحرا میں، نخلستان میں، ٹھیک، تو اسے موت کی سزا دے دی گئی۔ تو اس نے یہ درخواست کی کہ میں اس طرح سے فیملی کو بے یار و مددگار اللہ کی آس پر چھوڑ آیا ہوں
تو مجھے اتنی مہلت دے دی جائے کہ میں وہاں جا کے اپنی فیملی کا بندوبست کر لوں اور پھر میں واپس آؤں. تو پھر آپ میری گردن اڑا دیجیے. اس سے ایگری تو سب کر رہے تھے کہ بات درست ہے, ہونا چاہیے, لیکن قوانین درمیان میں اجازت نہیں دیتے تھے. تو اس کو بتایا گیا کہ بھائی ہمیں پورا یقین ہے کہ تم سچے ہو, آؤ گے واپس, سب ہے, لیکن قانون کا کیا کریں. تو یا تو ایک تمہارا ضامن ہو جو تمہاری جگہ ضمانت دے دے کہ اگر تم جتنے روز کہہ رہے ہو اس میں واپس نہ آئے تو پھر وہ ضامن تمہاری جگہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی. تو اس نے کہا جی میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں یہاں, تو میری ضمانت کون دے گا. تو یہ قصہ مدینہ میں مشہور ہو گیا. تو ایک صحابی جلیل القدر, انہوں نے کہا کہ اس کی ضمانت میں دیتا ہوں. تو سب نے سمجھا کہ آپ اسے جانتے ہیں کہ نہیں. میں نہیں جانتا. تو سب نے کہا کہ اگر یہ نہ آیا تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, لیکن میں ضمانت دے دیتا ہوں. ضمانت دے دی گئی. جب وہ مہلت ختم ہوئی تو وہ صاحب نہیں پہنچے. تو ان صحابی کو لایا گیا میدان میں. اچھا. تو جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ قانون تو یہی کہتا ہے, انہوں نے ضمانت دی تھی, ابھی ہچکچاہٹ ہر ایک کے دل میں تھی. تو وہ باتوں میں تھوڑا سا ٹائم اور گزرا. بہرحال فیصلہ یہی کیا گیا کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے. اچھا. ان کو اس آدمی کے ضامن کے طور پہ ان سے خون کا بدلہ خون کے طور پر لے لیا جائے. تو جب وہ جلاد نے تلوار اٹھائی تو ایک طرف سے بہت گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی. تو کسی نے کہا کہ دیکھیے اس جانب سے سوار آ رہا ہے, یہ وہی ڈائریکشن ہے جدھر وہ گیا تھا, اس سوار کا انتظار کر لیا جائے. تو جب وہ سوار قریب آیا تو یہ وہی صاحب تھے جنہوں نے قتل کیا تھا. تو وہ آگے کہ میں حاضر ہوں. یہ جو 5-10 منٹ کی تھوڑی سی دیر ہوئی ہے وہ راستے کی مسافت میں ہو گئی. تو یہ جب دیکھا تو جو صاحب قتل ہوئے تھے ان کے لواحقین نے اسے معاف کر دیا. اچھا. سزا ختم ہو گئی. ٹھیک. تو جب یہ ہو گیا کہ سزا ختم کر دی گئی تو پوچھا کسی نے کہ آپ نے ضمانت اس کی بغیر جانے کیوں دی تھی, کیا وجہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہاں کے لوگ ایک اجنبی پر بھروسہ نہیں کر پاتے. میں نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو ضمانت دے دی. تو لواحقین سے پوچھا گیا پہلے تو معاف نہیں کرتے تھے, ضد کر رہے تھے, اور اب معاف کیوں کیا تم نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خیال آیا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی تو لوگ یہ نہ کہیں کہ مدینہ کے لوگ معاف نہیں کرتے, تو ہم نے انہیں معاف کر دیا. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو راست گوئی اور وعدے کی پابندی کے. وہ آدمی جانتا تھا کہ مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا. ایک آدمی نے اللہ کے نام پہ میری ضمانت دے دی ہے, میں نہ آؤں کچھ بگڑے گا نہیں, کوئی آدمی مجھے پکڑ نہیں پائے گا. بالکل. لیکن وہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا, یہ جانتے ہوئے کہ میری گردن اڑا دی جائے گی.
وہ لوٹ کے آیا. وہ لواکین جو تھے مقتول کے, ان کے دل میں یہ آیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مدینے کے لوگ معاف نہیں کرنا جانتے. معاف کر دیا. تو جب تک ہم کردار کی اس بلندی پر تھے, ارے ایسی یہ تو ایک واقعہ ہے, آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے. بالکل. تو جب تک وہ کردار کی بلندی تھی ہمارے اندر کہ جو کچھ ہم کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے, جب تک ہمارے تمام اعمال صرف خوف خدا کے تحت ہوتے تھے, اللہ کی محبت میں ہوتے تھے, اس لیے ہوتے تھے کہ اس کی جزا اللہ سے ملے گی. ہمیں اس سے غرض نہیں تھی کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ یہ صلہ یہ آدمی کیا دے گا ہمیں. ٹھیک. ہم صلہ صرف رب سے مانگتے تھے. تو جب تک ہم کردار کی اس بلندی پر تھے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عروج دیے رکھا. بے شک. تو یا جو سادہ لفظ میں کہا کرتے ہیں کہ جب تک ہم نے قرآن کو پکڑا ہوا تھا تو ہم باعزت تھے. قرآن کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا. مراد اس سے یہ ہے کہ جو قرآن میں احکامات ہیں مسلمان کے لیے, ہم ان احکامات کی حد الوسع پیروی کرتے تھے. ٹھیک. تو ہم عروج کی طرف گئے. ہم نے اس وقت کی دو عالمی طاقتوں کو شکست دے دی, اور زمانے میں اگر نام کا سکہ چل رہا تھا تو مسلمان کا. اگر ہمارے اندر کردار کی وہی بلندی آ جائے دوبارہ, ٹھیک, آج بھی صورتحال بدل جائے گی. یہ ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عروج عطا فرمایا ہے, اس دور میں ہم علم و حکمت میں اور تحقیق میں, اس میں زیادہ امپورٹنٹ تحقیق ہے, ریسرچ, ہم اس کی طرف توجہ دے رہے تھے. ہم نے یورپ کو جو اس وقت اندھیرے میں ڈوبا تھا اس کو روشنی دی ہے علم کی. صحیح. جتنی آپ کو اس زمانے کی اجازات ملیں گی ان میں 99% مسلمانوں نے کی ہوئی ہے. ہم نے اس زمانے میں کیا کیا نہیں دیا, لیکن آج ہمارے اندر سے علم و تحقیق کی وہ رگ ہی ختم ہو گئی ہے. اب کورونا کی ویکسین کے لیے ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں, کب بنا ہم دیں گے. ہر چیز کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارے پاس کہنے کو یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ چیز ہم نے ایجاد کی. بالکل ٹھیک. آج اگر ہم ادھر کو چلے جائیں, ابھی آپ دیکھیے ایک زمانہ, اب تو وقت بہت بدل گیا. جس زمانے میں ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یورپ میں جتنے ادارے ہیں بڑے بڑے, وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, جسے عرف عام میں R&D کہتے ہیں, جی, اس پر اپنے بجٹ کا, پروفٹ کا نہیں, بجٹ کا 2% صرف کرتے ہیں. ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہے, جیسے انسان کا لائف سائیکل ہے.
बच्चा पैदा हुआ, लड़कपन में आया, जवान हो गया, उधेड़ उम्र हुआ, बूढ़ा हुआ, अल्लाह को प्यारा हो गया। सही। ये एक लाइफ साइकिल है उसका। ऐसे ही हर प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो जो प्रोडक्ट आज इंट्रोड्यूस हुई है वो बिल्कुल इंसान ही की जिंदगी के नक्शे कदम पे चलती है। इंट्रोड्यूस होती है, पॉपुलैरिटी गेन करती है, पीक पे चली जाती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डाई आउट होने लगती है। तो ये जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट का भी, उससे बचने के लिए अदारे क्या करते हैं कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2% अलहदा करते जाते हैं अपने बजट का। ठीक। और उससे प्रोडक्ट के अंदर या बेहतरी लाएंगे या नई प्रोडक्ट दे देंगे। ये जो तकरीबन हर प्रोडक्ट के अंदर ही आप देखती हैं जिस पे लिखा होता है कि फलां चीज़ न्यू फलां चीज़, पहले एक बिक रही है नाम से, हाँ जी, उसके बाद उसमें न्यू का इजाफा हो जाएगा। जी। वो कुछ भी नहीं है, उसके लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करने की एक टेक्निक है बिल्कुल ठीक। जो यूज़ हो रही होती है। तो वो इसकी मिसाल जो किताब में हमारी थी वो ये थी कि इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आपने एक गाय पाली हुई है और उसके दूध को बेच के आपका गुजारा होता है। अगर आप उसका सारा दूध निकालें कि ये बिकेगा तो पैसे ज़्यादा आएंगे, तो होगा ये कि जब वो गाय बूढ़ी हो जाएगी और दूध नहीं देगी तो फिर आप फाके करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप अक्लमंद हैं तो थोड़ा सा दूध गाय दोते वक्त छोड़ देंगे और उसकी जो बछड़ी है उसको वो दूध पीने की इजाज़त दे देंगे। वो दूध पी लेगी तो बाय द टाइम ये गाय बूढ़ी होगी वो बछड़ी बड़ी हो जाएगी, बड़ी होके दूध देने के काबिल हो जाएगी। तो आपके दूध का बिकने का अमल जारी रहेगा। सही। तो ये हमें वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अहमियत के बारे में और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अहमियत के बारे में बताते थे। मुसलमान इससे बड़ी दूर चले गए। हम एक बात ये कहते हैं, सभी उसको मानते भी हैं कि जहालत एक बहुत बड़ी लानत है। ये जाहिल आदमी अपनी जात पर जुल्म कर रहा होता है जाहिल रह के। ठीक। लेकिन एक चीज है जिसे हम कहते हैं कम इल्मी। जो कम इल्मी है वो ज्यादा खतरनाक है जहालत की निस्बत, क्योंकि जहां टोटल इग्नोरेंस है उसको तो आदमी को पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन जहां कम इल्मी है ठीक, वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसको एक प्राइड होता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। बिल्कुल ठीक। अब जब इंसान के अंदर ये एक चीज पैदा हो जाए कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत जानता हूं, मैं बहुत काबिल हूं, सही, तो समझ लीजिए कि उसने अपने ज़वाल को आवाज़ दे दी। शाह साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कल के रोज़ भी। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।